آج کی میری اس ویڈیو کا عنوان ہے قدرت کی ڈسٹریبیوشن، یعنی دولت مندی سے غربت اور غربت سے دولت مندی کے سفر کی قدرتی تقسیم۔ پروفیسر صاحب، آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میں نے کہا 3۔ انہوں نے پھر پوچھا ان کی عمریں کیا ہیں؟ میں نے جواب دیا 9 سال، 7 سال اور 3 سال۔ یہ سن کر انہوں نے کہا پھر تو یقیناً یونیورسٹی سے واپسی پر آپ ان کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر جاتے ہوں گے۔ میرے اس بات میں جواب دینے پر انہوں نے پھر پوچھا آپ ان چیزوں کو تقسیم کیسے کرتے ہیں؟ میں نے کہا میرا ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں، اور چونکہ بیٹا بڑا ہے اسی لیے میں اپنی لائی ہوئی تمام چیزیں اس کے حوالے کر دیتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں کہ انہیں آپس میں بانٹ لو۔ یہ سن کر انہوں نے فرمایا پروفیسر صاحب، اگر آپ کو کسی دن یہ پتہ چلے کہ آپ کا صاحبزادہ آپ کی لائی ہوئی چیزیں آپ کی ہدایت کے مطابق تقسیم نہیں کرتا یا انہیں بانٹنے میں انصاف سے کام نہیں لیتا تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا اگر کبھی ایسا ہوا تو اس کا حل تو بہت ہی آسان ہے، میں اگلی بار اس کو صرف اسی کا حصہ دوں گا اور بیٹیوں کا حصہ انہیں خود سے الگ دے دیا کروں گا۔ یہ سن کر ان کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھری اور انہوں نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا پروفیسر صاحب، آپ کی اس بات میں وہی فلسفہ کار فرما ہے جس کی بنیاد پر اللہ پاک اپنی عنایات تقسیم کرتا ہے، اور یہ وہی فارمولہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم کا ہے۔ اللہ پاک آپ کو جو رزق اور نعمتیں عطا فرماتا ہے وہ صرف آپ کے لیے نہیں، ان میں بہت سے لوگوں کا حصہ ہوتا ہے، اور جب تک وہ حصہ ان حقداران تک پوری ایمانداری اور انصاف سے پہنچاتے رہتے ہیں، آپ کو وہ حصہ اسی تناسب سے ملتا رہتا ہے، اور آپ بھی دنیا کی نظر میں مالدار، سیٹھ، جاگیردار اور سرمایہ دار بنے رہتے ہیں، لیکن جب تقسیم میں کوتاہی یا بد اعتدالی ہوتی ہے تو اللہ پاک آپ کو صرف آپ کے حصے تک محدود کر دیتا ہے اور اس ریل پیل سے محروم کر دیتا ہے۔ پھر وہ رب کریم وہ رزق یا تو ان لوگوں تک براہ راست پہنچانا شروع کر دیتا ہے یا اس رزق کی تقسیم کے لیے کوئی نیا ڈسٹریبیوٹر مقرر کر دیتا ہے، اور دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ سیٹھ دیوالیہ ہو گیا ہے۔ اسی دوران یہ باتیں بھی سننے میں آتی ہیں کہ فلاں کے بیٹے پر اللہ کا بہت کرم ہو گیا ہے، دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے، دنوں میں کروڑ پتی ہو گیا ہے۔ یہ وہی شخص ہوتا ہے جسے رب تعالیٰ نے، رب کریم نے آپ کو ہٹا کر آپ کی جگہ نیا ڈسٹریبیوٹر مقرر کر دیا ہوتا ہے۔ دیکھا جائے تو اللہ رب العزت کی تقسیم کا یہ معاملہ صرف رزق تک ہی محدود نہیں ہے، اس میں عزت، سکون، امن اور آسانیاں بھی شامل ہیں۔ خاص طور پر عزت کا معاملہ بڑا خاص الخاص ہے اور اس کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک عزت کے معاملے میں بہت حساس ہے۔ ہم نے اللہ کی دی ہوئی عزت کو اپنی ذاتی کمائی سمجھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے۔ ہم اس گمان میں مبتلا ہیں کہ ہم اس عزت کے بلا شرکت غیر مالک ہیں، یہ ساری کی ساری ہماری ہی ذاتی میراث ہے اور ہماری اہلیت اور صلاحیتوں کا ثمر ہے، حالانکہ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنے گرد و اطراف میں نظر دوڑائیں تو آپ کو بے چین، بے سکون اور ہیجان کسی کیفیت میں مبتلا لوگ نظر آئیں گے۔ بدقسمتی سے ہم من حیث القوم بھی انہی کیفیات کا شکار ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ باقی اقوام عالم کے مقابلے میں ہم اتنے محروم کیوں ہیں؟ کیا یہ ہماری بدعمالیوں اور گناہوں کا نتیجہ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟
ہم نے رب کی دی ہوئی عزت، ہم نے اللہ کی دی ہوئی عزت سے لوگوں کا حصہ نکالنا چھوڑ دیا ہے، اور اس طرح عزت کی ترسیل میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ ہم نے اپنے رب کی دی گئی آسانیوں کو بانٹنا چھوڑ دیا ہے، اور وہ آسانیاں بھی ہم سے چھن رہی ہیں۔ ہم اپنے غریب ہمسائے کے مجرم ہیں، اس غریب بچی کے مجرم ہیں جس کی شادی کا کل خرچ ہمارے بچے کی سالانہ پاکٹ منی کے برابر ہے۔ ہم ان تانوں میں برابر کے شریک جرم ہیں جو وہ تمام عمر کم جہیز لانے پر سہتی ہے۔ ہم اس بیمار بچے کے مجرم ہیں جس کے علاج کا خرچ ہمارے گھر میں کھڑی بہت سی گاڑیوں میں سے کسی ایک کی قیمت میں ہو سکتا ہے۔ ہم اس سائل کے مجرم ہیں، ہم اس عرضی خواہ کے مجرم ہیں جو قرض لے کر دور دراز کے گاؤں سے ہمارے دفتر اس وقت پہنچتا ہے جب ہم اپنے کسی عزیز یا دوست سے گپ شپ میں مصروف ہوتے ہیں اور وہ اگلے دن کے لیے ٹال دیا جاتا ہے۔ ہم اس گھریلو ملازمہ کے مجرم ہیں جس کا بیٹا ہمارے گھر کھڑی ٹوٹی سائیکل، پرانے کپڑوں اور جوتوں کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے جنہیں ہم استعمال کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کو دینے کی ہمت رکھتے ہیں۔ اس اجتماعی بے چینی، بے سکونی، بے برکتی اور ہیجان سے نکلنے کا بس ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے۔ ہمیں اپنے روزمرہ کے رویوں کو بدلنا ہوگا، ہمیں سنت نبوی کو اپنانا ہوگا، ہمیں اخلاق نبوی کو اپنانا ہوگا۔ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ مخلوق کی عزت دراصل اس کے خالق کی عزت ہے، اور مخلوق سے پیار دراصل اس کے خالق سے پیار ہے۔ کیا ہم ان اقوام کا مقابلہ کر سکتے ہیں جہاں انسان تو انسان، جانور بھی اپنے حصے کی عزت، پیار اور سہولیات کا حصہ پوری ایمانداری اور دھڑلے سے وصول کرتا ہے؟ جب ہم پیار کی جگہ نفرت، عزت کی جگہ حقارت اور بخشش کی بجائے محرومیوں کا بیوپار کریں گے تو پھر ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ وہ خالق دو جہاں جلد یا بدیر ہمیں ہٹا کر کوئی نیا ڈسٹریبیوٹر مقرر کر دے گا، کوئی نیا شخص لے آئے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے۔ ہم سے جو بتقاضائے بشریت جو غلطیاں، کوتاہیاں اور گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے کرم اور فضل سے انہیں معاف فرمائے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے مولا، ہم توبہ کرتے ہیں۔ اے میرے مالک، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، لیکن اے میرے مولا، ہم جو بھی ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، بیمار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، لیکن اے میرے اللہ، ہم جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہم سے کرم کا معاملہ فرما، اللہ ہم سے رحم کا معاملہ فرما۔ اللہ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، اے میرے مولا، ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں۔ اے میرے مولا، ہمیں کسی آزمائش میں مت ڈال، اے اللہ ہمیں کسی آزمائش میں مت ڈالنا۔ اللہ ہمیں اپنے فضل، کرم اور رحم کر مولا، ہمیں اپنے خاص فضل اور کرم سے عطا فرما مولا، معاف کر دے مولا۔ آمین یا رب العالمین، یا رب العالمین۔